خوش آمدید. پچھلی ویڈیو میں میرے کمپیوٹر کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب ہم نے ایکس کی ویلیو -001 رکھی تھی تو یہ فنکشن کی ویلیو یا ایکسپریشن کی ویلیو -1000 کے برابر آ گئی تھی. اب اگر یہ تو میں نیگیٹو ڈائریکشن سے اپروچ کر رہا تھا 0 کی طرف, اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پازیٹیو ڈائریکشن سے اپروچ کر رہا ہوں 0 کی طرف, یعنی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں 0.01 سے 0 کی طرف یا یوں کہ 0.0001 کی طرف سے پہنچ رہا ہوں, تو پھر کیا ہوگا. تو اب ہم اسی چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کیجئے x جو ہے وہ 0.01 ہے, تو یہ فنکشن یا ایکسپریشن کی ویلیو کیا ہوگی, یہ 100 ہوگی. اسی طریقے سے اگر میں x کو لکھتا ہوں 0.001, میرا خیال یہ کہ میرا گڑبڑ کمپیوٹر صاحب کی صحیح نہیں ہوئی ہے صحیح پوری طریقے سے, یہ ہو جائے گا 1000.001. اگر x رکھوں گا تو فنکشن 1/x کی ویلیو جو ہے 10,000 ہو جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نیگیٹو ڈائریکشن سے 0 پر آ رہے ہیں تو آپ کو نیگیٹو ویلیوز مل رہی ہیں, اور اگر آپ پازیٹیو ڈائریکشن سے آ رہے ہیں تو آپ کو جو ویلیوز مل رہی ہیں وہ پازیٹیو میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اس کا گراف بڑا دلچسپ ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو ڈرا کر کے دیکھیں. یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس, یہ ہمارا وائی ایکسس. اب میں اپنا رنگ بھی تبدیل کر لوں تو اگر یہ میں اس کو مائنس ویلیو کے لیے لوں تو یہ مائنس سے 0 کی طرف جب یہ اپروچ کرے گا اس کا گراف, تو یہ کچھ اس طریقے سے کرو بناتا ہوا جائے گا. یہ یہاں سے چلا اور یہ اس طریقے سے انفینٹی پہ پہنچے گا. ایز ایکس اپروچز 0 تو یہ مائنس ڈائریکشن میں انفینٹی کی طرف جائے گا, اور جب ہم پلس ڈائریکشن سے 0 کی طرف جائیں گے اس طریقے سے, تو یہ اس طرف میں اس ڈائریکشن میں یہ پازیٹیو ڈائریکشن میں انفینٹی کی طرف جائے گا. تو یہ بڑی عجیب و غریب اور دلچسپ سچویشن ہو گئی کہ جہاں پہ اگر آپ ایک طرف سے لمٹ ڈیفائن کر رہے ہیں تو وہ کچھ اور ہے, دوسری طرف سے لمٹ ڈیفائن کر رہے ہیں تو وہ کچھ اور ہے. تو اس لیے ایک تھوڑا سا عام طریقے سے ہٹ کے کچھ چیز بتانا چاہوں گا کہ اگر ایز ایکس ٹینڈز ٹو انفینٹی فرام پازیٹیو ڈائریکشن, یعنی کہ پازیٹیو ڈائریکشن سے پہنچ رہا ہے, کون فنکشن یا ایکسپریشن کیا ہے ہمارے پاس 1/x, تو جیسے جیسے اس کی ویلیو 0 کی طرف پہنچے گی x کی, ویسے ویسے یہ ہے پازیٹیو ڈائریکشن میں انفینٹی بنے گا, انفینٹی ہوگا لیکن یہ پازیٹیو انفینٹی ہوگی. لیکن اگر ہم اسی x ٹینڈز ٹو 0 والی کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پازیٹیو سے نہیں بلکہ نیگیٹو ڈائریکشن سے 0 کی طرف آ رہے ہیں, نیگیٹو, اور ایکسپریشن ہمارا وہی 1/x ہے, تو اس صورت میں یہ نیگیٹو ڈائریکشن میں انفینٹی کی طرف جائے گا. یعنی کہ جیسے جیسے x 0 کی طرف جائے گا ویسے ویسے یہ فنکشن جو ہے یہ نیگیٹو ڈائریکشن میں انفینٹی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا, تو یہ مائنس انفینٹی ہو جائے گا, کیونکہ میں x پر پہنچ تو رہا ہوں لیکن میں دو الگ الگ ڈائریکشن سے آ رہا ہوں. تو یہ جو چیز جو تھی, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے پازیٹیو انفینٹی اور نیگیٹو انفینٹی دونوں کی دونوں ہو سکتی ہیں. تو یہ جو ویلیو ہے یہ لمٹ بھی اس کی میں یہ کہوں گا کہ انڈیفائنڈ رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک فنکشن ایک ہی وقت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نیگیٹو انفینٹی بھی ہو اور پازیٹیو انفینٹی بھی ہو. ایک تھوڑا سا نسبتاً زیادہ دلچسپ پرابلم دیکھتے ہیں, اسی کا ایک یوں کہیں کہ ماڈیفائڈ ورژن دیکھتے ہیں اس کا. اب میرے پاس ایک اور فنکشن ہے, میں کہتا ہوں کہ لمٹ x ٹینڈز ٹو 0 of 1/x squared, 1/x squared. یہ آپ کہیں گے یہ کہتے تو کچھ خاص فرق نہیں پڑا. نہیں, فرق پڑا ہے. اگر آپ اس کا گراف بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ ایکس ایکسس آ گیا, یہ وائی ایکسس آ گیا. اب اگر x is equal to 0 پر آپ یعنی x اپروچز 0 کی اگر آپ بات کریں اور اگر آپ پازیٹیو ڈائریکشن سے جائیں یا نیگیٹو ڈائریکشن سے جائیں تو کیا ہوگا, آپ کو بڑا دلچسپ نظارہ ہوگا. یہاں پہ یہ میرے پاس ویریبل اور یہ ایکسپریشن, اس کو میں نے کہا کہ یہ ایف ایکس, چلیے میں اس کو 1/x squared ہی لکھ دیتا ہوں. تو اب اگر میرے پاس x کی ویلیو 0.1 ہو تو کیا ہوگا, یہ ریسیپروکل کا اسکوائر ہے تو یعنی کہ یہ 100 ہو جائے گا. اگر میں کہوں کہ یہ -0.1 ہے تب بھی یاد رکھیے ہم اسکوائر کی بات کریں تو یہ اسکوائر ہونے کے بعد یہ پازیٹیو ہو جائے گا, لہٰذا یہ بھی 100 ہو جائے گا.
इस बात से कतई नजर कि आप जो है माइनस डायरेक्शन से आ रहे हैं या प्लस डायरेक्शन से आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी तरीके से 0.01 अगर रखूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 10,000, माइनस 0.01 रखूंगा तब भी ये 10,000 ही बनेगा। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन, एक बड़ी दिलचस्प कैफियत हमारे सामने आ गई। अगर आपके पास ग्राफिंग कैलकुलेटर तो आप इसका ग्राफ देख सकते हैं, लेकिन आप अगर नेगेटिव डायरेक्शन से जीरो पे पहुंच रहे हैं तब भी ये कर्व पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन से जीरो की तरफ आ रहे हैं ये इस तरह से, तब भी आप देख सकते हैं कि ये जो है जीरो के इर्द गिर्द ये जो ग्राफ है इसका सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक वैल्यूज हैं। तो मैं इसको लिखूंगा लिमिट एज एक्स अप्रोचेस या एक्सटेंड्स टू जीरो ऑफ 1/x², और ये मैं नेगेटिव डायरेक्शन से जा रहा हूं तो ये हमारे पास इंफिनिटी होगी, और लिमिट एज x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ 1/x² इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये हमारी जिंदगी का, यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड से जाइए चाहे राइट हैंड साइड से जाइए, दोनों सूरतों में इसकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगी, लिहाजा इसका जो जवाब है वो इन्फिनिटी होगा। और ये वो चीजें जब मैंने पहली मरतबा लिमिट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो इसने मुझे वाकई बड़ा हैरान कर दिया था, और आज तक मैं हैरान होता हूं, क्योंकि ये हमारा पहला जवाब था कि जिसमें इन्फिनिटी जो था वो लेजिटिमेट आंसर था, जायज जवाब था। और इसी दिलचस्प मोड़ पर कहानी को छोड़ते हुए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को यहाँ खत्म करूं, ताकि अगली वीडियोस में हम मजीद प्रॉब्लम्स करें, क्योंकि लिमिट को समझने के लिए बहरहाल जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा।